एपिसोड 290। बड़े मलिक साहब ने बहुत इसरार किया कि मैं रात को रुक जाऊं, मगर मुझे यहाँ के मामलात का ख्याल था, इसलिए उनसे इजाज़त लेकर वापस आ गया। वसीम ने कहा, रुक जाते यार, यहाँ का हम देख रहे थे ना, और हवेली में सब अमन है। मैंने पूछा, हाँ। माँ जी शादी को देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। माँ ऐसी होती हैं, सबकी फिक्र करने वाली और सबसे प्यार करने वाली। कुछ चीज़ें भी लाया हूँ आपके लिए, खास लोगों ने भिजवाई हैं। वसीम ने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। मैंने अपने दिली तासुरात को चेहरे पर आने से रोका। मैं समझ गया था कि सवेरा ने कुछ भेजा होगा। वसीम गाड़ी से एक बैग निकाल कर लाया। इसमें सब कुछ। मैंने खोलकर नहीं देखा। देख भी लेते तो क्या था, हमसे को पर्दा थोड़ी है। मैंने कहा और लापरवाही से बैग लेकर गोद में रख लिया। वसीम और अब्दुल्ला हंस पड़े। तब मुझे पता चला कि बेख्याली में मैं बैग पर हाथ फेरा था। मैं झेप गया। हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही जनाब, सुना है मजनू को लैला का ऊँट भी प्यारा था। कुत्ता। मैंने तसी की। ऊँट मजनू का था, इसलिए लैला को प्यारा होगा। वो कुछ देर मुझे छेड़ते रहे। फिर मैंने करमान के बारे में बताया तो माहौल नॉर्मल हो गया। वसीम ने कहा, मुझे उस लंबे बाजुओं वाले का सुनकर तशवीश हो रही है। कौन हो सकता है वो? मेरा ख्याल है डेविड शाह का कोई खास मुहाफिज है। उस रुतबे के लोग जरा खपती भी होते हैं, अपनी हैसियत जताने के लिए ऐसी चीजें रखते हैं। आपका मतलब है उसकी कोई खास अहमियत नहीं है? हाँ, मेरे नजदीक बॉडीगार्ड वो अच्छा होता है जो हुलिये से बॉडीगार्ड नजर न आए, जैसे अमरीकी सदर के होते हैं, बिल्कुल आम से, लेकिन बहुत चौकस और होशियार रहने वाले। अब्दुल्ला ने कहा तो वसीम ने उसकी तरफ देखा। तुमने कहाँ से देख लिए? फिल्मों में। अब्दुल्ला ने सादगी से जवाब दिया। वो हकीकत में भी ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा, वसीम किसी सोच में गुम लग रहा था। मैंने उसे हिलाया। किस सोच में गुम हो? शहबाज साहब, हम डेविड शाह की यहाँ मौजूदगी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। मेरे तो ख्याल में बुरी तरह मोहतात हैं। नहीं, हम मोहतात तो हैं, लेकिन हमने इस पर बाकायदा गौर नहीं किया कि डेविड शाह आपके आते ही या आपसे भी पहले यहाँ क्यों आया और अब यहाँ क्या कर रहा है। मुर्शिद का बेड़ा गर्क। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, अगर वो उसका बेड़ा गर्क करना चाहे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेविड जैसे साजिशी अनासर फजूल की इंतकामी कार्रवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ते। वो मसले की जड़ यानी दुश्मन को मिटा देने पर यकीन रखते हैं। वसीम की बात ने मुझे चौंका दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे यकीन है कि वो आपके चक्कर में आया है। मुर्शिद को सज़ा देने की बात वो सिर्फ आपको मुतवज्जो करने के लिए कर रहा है। मुर्शिद बहुत ज़्यादा फंस गया है और यूँ समझ ले कि वो दलदल में धंस जाने वाला शख्स है। उस पर तवज्जो देना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। यूमीन के मुर्शिद अब इतना खतरनाक नहीं रहा। बिल्कुल, अब वो सिर्फ एक गोली की मार रह गया है। यकीन करें, उसे रोने वाला भी कोई मुश्किल से ही मिलेगा। उसके जाहिर मुरीद जो हैं वो सब तो मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन तुम मुर्शिद के चचाजादों को भूल रहे हो, जो गद्दी के दावेदार हैं। वो भी वही करेंगे जो मुर्शिद करता आया है। हमसे दुश्मनी उन्हें विरासत में मिलेगी और वो उसे निभाने पर मजबूर होंगे। तब तुमने कुछ सोचा है? हाँ, मैं सफ़र के दौरान यही काम करता रहा। एक तो मैंने सोचा है कि मुर्शिद के खिलाफ उसके चचाजादों को पूरी हिमायत का यकीन दिलाया जाए और मामले को तसादुम तक लाया जाए। मैं हैरान रह गया। हम भी यही सोच रहे थे। वसीम मुस्कुरा दिया। हम सब एक है ना, इसलिए माइंड मैच करते हैं। दूसरी बात यह कि हिमायत सिर्फ ज़ुबानी कलामी हो और अमली मदद भी की जाए तो इस तरह कि हमारा नुकसान ना हो। हम जंग में यूँ शामिल हों कि किनारे किनारे रहें। यह भी सोचा है। अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पास राशिद की सूरत में एक मोहरा है, हमें उस पर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए। मैंने वसीम को तफसील से असगर अली से होने वाली गुफ्तगू सुनाई। वो ये जानकर पुरजोश हो गया कि अरशद अली मुर्शिद के हाथों मारा गया था। बस, तो जंग का स्टेज तैयार है, सिर्फ तेबल बजाने की ज़रूरत है। जुमे के दिन यानी परसों तदफीन है। मैंने सोचा है उसमें हमारे आदमी शामिल होंगे और मुर्शिद के आदमियों को ताड़ने की कोशिश करेंगे। जंग का पहला मैदान तो यही मौका हो सकता है, लेकिन वहाँ बहुत से आम लोग भी होंगे। अगर अंधाधुंध गोलियां चली तो ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। काम होशियारी से किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है अरशद के भाइयों ने मुर्शिद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी होगी। वसीम ने कहा, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने उसे बताया। तब आप उकसाएं, अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करी तो वो लोग कोर्ट में जाएं। FIR कट गई तो मुर्शिद के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। वसीम ठीक कह रहा था। मैंने उसी वक्त असफर को कॉल की और उससे FIR का पूछा। मकामी पुलिस स्टेशन में कोशिश की गई थी, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। मैंने बताया ना, हम घर से नहीं निकल रहे। बाहर मुर्शिद के आदमी घात लगा कर बैठे हैं। तुम लोगों को हिम्मत करना होगी और पुलिस के बजाय तुम कल कोर्ट में जाओ, वहां से FIR के ऑर्डर लो, उससे केस मजबूत हो जाएगा। हम भी यही सोच रहे हैं। सोचो मत, कर गुजरो। एक बार मुर्शिद के खिलाफ FIR कट गई तो फिर उसकी तरफ से तुम लोगों के खिलाफ कुछ करना आसान नहीं रहेगा। ओके, मैं भाइयों से मशवरा करता हूँ। अगर तुम्हें कोर्ट तक जाने के लिए सिक्योरिटी दरकार है तो मेरे आदमी हाजिर हैं। मुझे फैसला करने के लिए वक्त दो। असफर ने कहा तो उसका लहजा कमजोर था। उस वक्त मुझे लगा कि उस पर कोई दबाव आया है। शायद दूसरे भाई दुश्मनी के सिलसिले को दराज नहीं करना चाहते थे, वरना जब चंद घंटे पहले मेरी उससे बात हुई थी तो वो बहुत जारहाना मूड में था। मैंने स्पीकर फोन ऑन किया हुआ था, इसलिए अब्दुल्ला और वसीम सुन रहे थे। कॉल खत्म करने के बाद मैंने कहा, ऐसा लग रहा है ये लोग डर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ख्याल है?
کہ انہیں بہادر بنا دیا جائے۔ وسیم نے کہا، کیا مطلب؟ یہ چاروں بھائی درگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے احاطے میں الگ الگ کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ وسیم نے کہا اور لوکیشن واضح کی۔ آس پاس زرعی زمین ہے اور وہ بھی ان کی ملکیت ہے۔ شمال میں تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر پہاڑیاں ہیں، وہاں سے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس بہترین اسنائپر رائفل ہے۔ نشانہ کون ہوگا؟ اطراف میں چھپے مرشد کے گرگے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور وہ ان لوگوں کے خلاف۔ تب یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، بہت دن ہوگا کچھ کیا نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، کچھ خدا کا خوف کرو یار، ابھی تم نے ایک بندے کو اچھا خاصا دہشت زدہ کیا ہے اور اس کا سر بھی بچایا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا اشارہ اس طرف ہے۔ عبداللہ نے ہاتھ سے پستول کا اشارہ کیا۔ تب تم تیاری کرو۔ وسیم نے کہا، تم تھکے ہوئے آئے ہو، آرام کرو، میں اور عبداللہ دیکھتے ہیں۔ شہباز صاحب، یہی تو اپنا آرام ہے، شادی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، آرام ہی آرام تھا، اب ذرا کھولوں گا۔ وین ایاز کے گیراج میں ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ میں نے کہا، اس کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وسیم اندر جاتے ہوئے بولا، میں اپنے آدمیوں کو تیار کرتا ہوں۔ عبداللہ اور رئیس اس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بیگ ذرا سا کھول کر دیکھا، اس میں ایک نیا سلا ہوا سفید کرتا شلوار تھا، کرتا ہاتھ سے کڑا ہوا تھا، ہاتھ سے کڑے ہوئے رومال بھی تھے، گڑ اور گندم سے بنی ٹکیاں تھیں، مکئی کے گڑ میں بھنے دانے تھے، یہ سب مجھے پسند تھا۔ میں نے ایک رومال نکال کر جیب میں رکھ لیا، یہ سب سویرا کی پسندیدہ خس کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ میں یہ سب یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے بیگ منی پجیروں میں رکھ دیا۔ میرا دل بے اختیار مچلا کہ سویرا سے بات کروں، مگر میں نے دل کو تھپکا کہ موقع نہیں ہے۔ یہاں سے کال کرنے کا مطلب تھا کہ ڈیوڈ شاہ کو اس جگہ کا بھی علم ہو جائے گا، جیسے اسے فیض آباد والی کوٹھی کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں دل مار کر رہ گیا۔ وسیم کے آدمی اتنے منظم تھے کہ 10 منٹ میں 7 افراد پوری تیاری کے ساتھ حویلی کے پورچ میں موجود تھے۔ ان سب نے ٹی شرٹس کے نیچے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ فی الحال اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا، مگر وہ گاڑیوں میں موجود تھا۔ میں نے اور عبداللہ نے بھی بلٹ پروف پہنا۔ گرمی میں یہ خاصا چبھتا، لیکن گولی کے زخم کے مقابلے میں یہ چبھن کچھ بھی نہ تھی۔ اسلحے کے علاوہ وسیم اس مہم کے لیے خصوصی سامان الگ سے ایک بڑے سوٹ کیس میں لایا تھا۔ ہم سب 2 گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ ایک پرانے ماڈل کی ملٹری جیپ تھی، جس کا پچھلا حصہ جو عام طور سے کینوس سے بنا ہوتا ہے اس میں فولادی تھا، اندر سیٹیں لگائی گئی تھیں۔ دوسری پورٹوہار جیپ تھی، یہاں ایک ٹویوٹا ڈبل کیبن اور ایک بڑی ڈاس پک اپ تھی، مگر ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں ہم تینوں آ گئے، جبکہ وسیم کے آدمی ملٹری جیپ میں تھے۔ دونوں گاڑیاں کچے اور ناہموار راستوں پر چلنے میں بے مثال تھیں۔ وسیم نے ایک نقشہ نکالا اور سامنے پھیلا لیا۔ اس نے اندر کی روشنی آن کر دی تھی۔ اس طرف سے ایک راستہ مرشد کے اڈے کی طرف جاتا ہے، کچا ہے مگر برا نہیں ہے، ہاں بارش ہو جائے تو بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ 2 کلومیٹرز کے بعد ہمیں پکی سڑک مل جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں مری ہائی وے کا چکر نہیں کاٹنا پڑے گا۔ ہم براہ راست اس کے علاقے میں نکلیں گے، وہیں اس کے چچا زادوں کی رہائش ہے۔ بس تو پھر چلو، میں نے کہا۔ ڈرائیو وسیم کرتا، اس نے اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے پٹ کھولے اور دونوں گاڑیاں باہر آ گئیں۔ ہم مری ہائی وے سے مخالف سمت روانہ ہوئے۔ 5 منٹ بعد وسیم نے جیپ سڑک سے کچے راستے پر موڑ لی۔ یہ کچی سڑک اونچے نیچے ٹیلوں اور چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ سے بل کھاتی گزر رہی تھی۔ رات کی وجہ سے رفتار نہایت سست تھی اور عملاً دونوں گاڑیاں پیدل کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ عبداللہ نے خود کو لڑکنے سے بچاتے ہوئے کہا، اس طرح تم صبح پہنچیں گے؟ صرف 20 منٹ کا راستہ ہے، وسیم نے کہا۔ اس کا کہنا درست ثابت ہوا۔ 20 منٹ سے بھی پہلے ہم دوسرے پختہ سڑک پر نکلے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ سجی اور لسی کا خمار اس راستے نے اتار دیا تھا اور اب جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی چاقو چابند ہو گیا تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر ابھی عشق امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ مخالف سمت میں چند منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وسیم نے دوبارہ گاڑی کچے میں اتار دی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں راستہ ناہموار تھا، مگر میدان سے گزر رہا تھا۔ کہیں کہیں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے اور اکثر جگہوں پر جھاڑیاں تھیں۔ لوگ یہاں اپنے مویشی چراتے تھے، کہیں کہیں اکا دکا زرعی زمین بھی تھی۔ پھر روشنیاں نظر آئیں تو ہم چوکنے ہو گئے، کیونکہ یہ روشنیاں مرشد کے اڈے یعنی نام نہاد درگاہ کی تھیں، مگر وہ ہم سے بہت دور اور جنوب مشرق میں رہیں۔ ہم ان سے کترا کر شمال کی طرف بڑھے، بس 1 کلومیٹر دور ہے اب۔ وسیم نے کہا تو میں حیران ہو گیا، یہ راستہ تو واقعی بہت مختصر ثابت ہوا تھا، ورنہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے گزر کر آنے میں اس سے 3 گنا وقت اور 5 گنا فاصلہ لگ جاتا۔ درمیان میں خشک پہاڑی نالا آیا، مگر اس میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم آرام سے دوسری طرف نکل آئے، پھر ایک احاطہ دکھائی دیا۔ وسیم نے اس سے بھی دوری رکھی۔ یہ ہے ان چاروں بھائیوں کی رہائش کا، جو اب 3 رہ گئے ہیں۔ عبداللہ نے تصحیح کی، مگر ان کی آل اولاد کی تعداد خاصی ہے۔ میرے علم کے مطابق چاروں بھائیوں کے ملا کر کوئی 14 بیٹے اور شاید اتنی ہی بیٹیاں ہیں، مگر مرشد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے 3 بیویوں سے کوئی 6-7 بیٹے اور 10 کے قریب بیٹیاں ہیں۔ ناجائز اولادوں کا خود اسے بھی پتہ نہیں ہوگا، مگر اس کے سارے بیٹے چھوٹے ہیں، شاید سب سے بڑا 14 برس کا ہوگا۔ میں نے کہا۔ وسیم نے جیپ روک دی، اس نے روشنیاں پہلے ہی بند کر دی تھی اور پچھلی جیپ والوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے خیال نہیں آیا کہ وہ خاصی تاریکی میں کیسے ڈرائیو کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں پر نائٹ ویژن نظر آئی۔ جیپ رکتے اس نے ہمارے لیے بھی نائٹ ویژنز نکال لی۔
انہیں پہن کر ہم بھی صاف دیکھ سکتے تھے. بس ماحول ہرا ہرا ہو رہا تھا. دوسری جیپ سے بھی سب اتر آئے. انہوں نے بھی نائٹ ویژن پہن لی تھی. وسیم نے جیپ کے پچھلے حصے میں موجود اسلحہ سب میں تقسیم کیا. ہر آدمی کو ایک خودکار رائفل، 3 میگزین، ایک پستول اور اس کے 2 عدد میگزین ملے. منتخب افراد کو ہینڈ گرینیڈز بھی دیے گئے. پھر دوسری جیپ سے 3 عدد خاصی بڑی نال والی سنائپر رائفلیں نکالی گئیں. ان پر جدید دوربین ایسی نصب تھی جو رات کی تاریکی میں بھی دکھاتی تھی. آخر میں وسیم نے سب کو جدید قسم کے ریڈیو دیے جن کا یونٹ سامنے بلٹ پروف پر لگ جاتا اور مائک کان پر آ جاتا. اس کی مدد سے ہم آپس میں رابطے میں رہتے. وسیم کے 4 آدمی مویا عبداللہ کی جیپوں کے آس پاس رک گئے. ان کا کام جیپوں کی حفاظت کرنا اور اس طرف آنے والوں سے نمٹنا تھا. میں، وسیم اور 3 افراد جنہوں نے سنائپر گنیں اٹھا رکھی تھی ہمارے ہمراہ پہاڑی کی طرف بڑھے. وسیم نے ایک اضافی بیگ اٹھا رکھا تھا. نائٹ ویژن کی وجہ سے بہت آسانی ہو رہی تھی. 10 منٹ بعد ہم پہاڑی پر تھے جو نیم دائرے کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی. وسیم نے ایک آدمی کو سنائپر رائفل سمیت ایک جگہ مورچہ بنانے کو کہا. باقی 2 کو ایک اور جگہ مورچہ بنانے کے لیے چھوڑا اور ہم پہاڑی کے سب سے بلند حصے میں آئے. یہاں سے احاطہ صاف دکھائی دے رہا تھا. اندر روشنیاں تھیں اور ان روشنیوں میں وہاں ٹہلتے مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے، مگر فاصلہ 500 گز سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ واضح نہیں تھے. وسیم نے سنائپر رائفل لگانے سے پہلے ایک ذرا بڑی دوربین نکال کر میرے حوالے کی. ذرا جائزہ لیں، اینک ہٹا دیں، یہ بھی نائٹ ویژن موڈ رکھتی ہے. میں نے دوربین کو نائٹ ویژن موڈ پر کیا تو سارا منظر کھنچ کر آنکھوں میں آ گیا. میں نے احاطے کا جائزہ لیا. وہاں 4 مختلف کوٹھیوں کے گرد 7 یا 8 مسلح افراد تھے، لیکن مجھے شبہ ہوا کہ وہ کرائے پر ملنے والے سیکیورٹی گارڈز تھے. انہوں نے وردیاں کچھ ایسی ہی پہنی ہوئی تھیں. کوٹھیاں تاریک تھیں، وہاں اکا دکا روشنیاں تھیں، مگر احاطہ اچھا خاصا روشن تھا. اس کی 4 دیواری تقریباً 10 فٹ اونچی تھی اور اس پر کوئی 3 فٹ کی خاردار باڑ لگی ہوئی تھی. احاطے سے باہر آنے جانے کے لیے ایک ہی گیٹ تھا. یہ بند تھا اور اس پر 2 افراد تھے، لیکن وہ اندر تھے. اتنی دیر میں وسیم نے رائفل سیٹ کر لی تھی. اس کا ٹرائی پاڈ تھا کیونکہ اسے خالی ہاتھوں سے چلانا مشکل تھا. اس کا جھٹکا زوردار ہوتا. میں نے کہا، ان لوگوں نے عام قسم کی سیکیورٹی رکھی ہے، یہ مرشد کے بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وسیم نے اپنی دوربین سے دیکھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ ایجنسی سیکیورٹی گارڈ ہیں، بالکل بیکار اور نااہل. میں نے ذرا دوربین گھمائی تو میری توجہ احاطے کے عقبی حصے میں موجود چند افراد کی طرف گئی جو دیوار کے پاس جمع تھے. میں نے دوربین ایڈجسٹ کی تو وہ واضح ہو گئی. وہ اس طرح سے تھے کہ یہاں سے واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے. اگر وہ دیوار سے چپکے ہوتے تو شاید بالکل دکھائی نہ دیتے، مگر وہ لاپرواہی سے دیوار سے ذرا الگ چل رہے تھے، اس لیے میری نظروں میں آ گئے. میں نے گنا تو ان کی تعداد 6 نکلی. وہ سب مسلح تھے. پھر ان میں سے ایک شخص آگے آیا جس نے کوئی بھاری چیز اٹھا رکھی تھی. وہ دیوار کے قریب بیٹھ کر کچھ کرنے لگا. میں نے وسیم سے کہا، دیکھنا یہاں کچھ لوگ ہیں. یہ تو گڑبڑ ہے، میرا خیال ہے یہ حملہ کرنے آئے ہیں. اس نے دیکھنے کے بعد کہا، صرف 6 بندے؟ نہیں اور بھی ہوں گے، آپ آس پاس دیکھیں، میں بھی ان کو چیک کرتا ہوں. وسیم نے اپنی رائفل ان کی طرف گھمائی اور میں احاطے کے آس پاس کا جائزہ لینے لگا. جلد انکشاف ہوا کہ احاطے کے تقریباً چاروں طرف ہی کم و بیش 2 درجن افراد موجود تھے. ممکن ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو. وہ سب پوری طرح مسلح مگر چھپے ہوئے تھے. اچانک وسیم بولا، مائی گاڈ، یہ کوئی بہت بڑا بم لگا رہے ہیں. یہ تو دیوار کے ساتھ موجود کوٹھی کو بھی تباہ کر دے گا. انہیں روکو ورنہ نہ جانے کتنے بے گناہ مارے جائیں گے. میں نے اضطراری لہجے میں کہا. وسیم نے کان پر لگے ہینڈ سیٹ پر انگلی رکھی اور اپنے سنائپر برداروں کو حکم دیا، احاطے کے آس پاس دیکھو اور جو مسلح شخص نظر آئے اسے اڑا دو. حکم دیتے ہوئے وسیم خود بھی نشانہ لے رہا تھا. پھر اس نے سانس روک کر ٹریگر دبا دیا. میرا خیال تھا گولی چلنے کا دھماکہ بہت زیادہ ہوگا، پر کوئی دھماکہ نہ ہوا. اس کے بجائے ٹھوس کی ہلکی سی آواز آئی. رائفل پر سائلنسر فٹ تھا. میں نے دوربین گھما کر دیکھا. وسیم نے جس کا نشانہ لیا تھا وہ گر گیا تھا. وہی بم لگا رہا تھا. اس کے ساتھی بدحواس ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے. پھر ان میں سے ایک نے کسی سمت اندھا دھند فائرنگ کی. پورا علاقہ اس کے چلائے ہوئے برس سے گونج اٹھا. وسیم نے فوراً اس کے پاس والے کو نشانہ بنایا. وسیم کے آدمیوں نے نشانے لگانے شروع کر دیے تھے. میں نے 1 منٹ میں کم سے کم 3 افراد کو گرتے دیکھا. دوسری طرف سے بدحواس مسلح افراد نے یہ جانے بغیر کہ ہم کہاں ہیں اندھا دھند گولیاں چلانی شروع کر دی. اس بار ایسا لگا جیسے میدان جنگ سج گیا ہو. گولیوں کے شعلے بلندی سے صاف دکھائی دے رہے تھے. احاطے میں موجود افراد فائرنگ کی آوازوں سے پریشان ہو کر بھاگ دوڑ کر رہے تھے. ان میں سے کچھ گیٹ کی طرف آئے اور کچھ عقبی سمت گئے جہاں سے سب سے پہلے فائر کی آواز آئی تھی. کوٹھیوں کی روشنیاں جلنے لگی تھیں. وسیم نے تیسرے آدمی کو نشانہ بنایا تھا کہ اچانک احاطے کی طرف سے بے پناہ تیز اور چکا چوند کر دینے والی روشنی نمودار ہوئی اور دھماکے کی آواز ہم تک کچھ دیر سے پہنچی. وسیم نے بم لگانے والے کو مار گرایا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بم کسی اور نے اڑا دیا تھا. بم اتنا طاقتور تھا کہ اس کی شاک ویو اتنی دور سے بھی محسوس ہوئی تھی. جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں اتنا بڑا شعلہ نکلا جو 10-12 سیکنڈ تک برقرار رہا اور اس دوران ہمارے لیے اس طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا. میں نے دوربین کا نائٹ ویژن موڈ ختم کیا اور پھر آنکھوں سے لگایا تو ایک خوفناک منظر سامنے آیا. اس طرف نہ صرف احاطے کی دیوار 12-13 گز تک صاف ہو گئی تھی، بلکہ اس کوٹھی کا بڑا حصہ بھی منہدم ہو گیا تھا جس کے ساتھ بم لگا تھا. اس ملبے سے دھڑا دھڑ شعلے اٹھ رہے تھے. میرا خیال تھا کہ جو لوگ باہر موجود تھے وہ بھی اس بم کا شکار ہو گئے تھے. وسیم کا بھی یہی خیال تھا کیونکہ سب سے پاس وہی تھے. میں نے کہا،
یہ تو سچ مچ کا محاذ چھڑ گیا ہے، مگر یک طرفہ ہے جناب، یہ لوگ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اب یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ وسیم نے ایک فائر کیا، یہ چوتھا گیا۔ اتنے ہی تمہارے آدمیوں نے بھی مار گرائے ہیں، یعنی دشمن کی آدھی نفری صاف ہو گئی ہے، کم سے کم 4 بم کا نشانہ بنے ہیں۔ وسیم نے کہا، میں نے دوربین سے احاطے کے آس پاس کا جائزہ لیا، کھیتوں میں مکئی کی فصل تھی مگر وہ زیادہ بلند نہیں تھی، اس میں کھڑا آدمی فوراً نظر آ جاتا، اس لیے وہاں موجود لوگ لیٹے ہوئے تھے اور اب اس پہاڑی کی سمت گولیاں برسا رہے تھے، مگر ہم ان کی رینج سے باہر تھے۔ البتہ مجھے عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کی فکر تھی۔ میں نے دوربین سے ان کے آس پاس کا جائزہ لیا، فوراً ہی مجھے 3 افراد اس طرف رینگتے دکھائی دیے، وہ ان سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھے۔ میں نے ریڈیو پر کہا، عبداللہ 3 افراد تمہاری طرف آ رہے ہیں، 200 گز کی دوری پر شمال مشرق کی طرف سے، ہم نمٹتے ان سے۔ عبداللہ نے کہا، اب میں نے رہنمائی کا کام سنبھال لیا، میں افراد کو تلاش کرتا اور اسنائپرز کو بتاتا۔ رائفل دوربین کو ایک حد سے زیادہ حرکت دینا مشکل تھا اور اس کا کینوس بھی زیادہ وسیع نہ تھا، بہت صاف دکھاتی تھی لیکن محدود جگہ دکھاتی تھی۔ اسی دوران میں درگاہ مرشدیہ کی طرف سے گاڑیوں کی روشنیاں نمودار ہوئیں، وہ تیزی سے اسی طرف آ رہی تھیں۔ میں نے وسیم کو خبردار کیا اور اس نے اس طرف موجود اسنائپرز کو حکم دیا کہ وہ ان گاڑیوں کو ناکارہ کر دیں۔ اسنائپر اپنے کام میں لگ گیا، میں نے دوربین گاڑیوں کی طرف کی۔ آگے آنے والی کھلی جیپ تھی جس میں بدماشوں کے انداز میں کوئی درجن بھر مسلح افراد سوار تھے، وہ خاصی رفتار سے آ رہی تھی۔ اچانک اس کا اگلا دایاں ٹائر برسٹ ہوا، وہ گھوم کر مڑی اور سڑک پر قلع بازیاں کھانے لگی۔ کچھ افراد اچھل کر باہر گرے اور ان کی بچت ہو گئی کیونکہ جو جیپ میں تھے ان کا حشر ہو گیا تھا۔ میں نے ایک سر کٹ کر باہر گرتے دیکھا۔ دوسری گاڑی جو ایک لگژری 4 وہیل تھی اس نے رفتار کم کی اور اسی وجہ سے الٹنے سے بچ گئی۔ اسنائپر نے اس کا بھی ٹائر اڑا دیا تھا، ابھی وہ احاطے سے 1 کلومیٹر دور تھی۔ بیشتر افراد کے مارے جانے کے بعد اب بچے کھچے بھاگ رہے تھے، اس لیے وسیم نے فائرنگ روک دینے کا حکم دیا۔ میری توجہ احاطے کی طرف تھی، وہاں اب زیادہ مسلح افراد نظر آ رہے تھے، یقیناً کچھ گارڈز کوٹھیوں کے بھی اندر ہوں گے تو وہ باہر نکل آئے تھے، اور پھر اسفر اس کے بھائی بھتیجے بھی مسلح ہو کر باہر آئے تھے۔ ان کو بالکل پتہ نہ چلا کہ ہوا کیا ہے، وہ ٹوٹی دیوار کے پاس تھے اور تباہ شدہ کوٹھی میں لگی آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر آگ نہایت شدید تھی۔ یقیناً کوٹھی میں بچ جانے والے افراد نکال لیے گئے تھے اور جو نہیں آ سکے تھے ان کے بچنے کا امکان مشکل نظر آ رہا تھا۔ اتنا بڑا دھماکہ، فائرنگ اور پھر کم و بیش 2 درجن افراد کی ہلاکت معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جلد کے بدیر یہاں پولیس کی آمد یقینی تھی اور اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا تھا۔ درگاہ کی طرف سے مسلح افراد کی بطور کمک آمد ثابت کرتی تھی کہ احاطے پر حملہ مرشد کے آدمیوں نے کیا تھا۔ وہ بم اڑانے میں کامیاب رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ حملہ مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ حملہ آوروں کو بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا تھا۔ پہلے آنے والے میں سے آدھے لوگ مارے گئے تھے اور کئی شدید زخمی تھے۔ کمک کے لیے آنے والی ایک گاڑی تباہ اور اس میں موجود افراد مارے گئے تھے یا شدید زخمی تھے۔ دوسری گاڑی والے بچ گئے تھے مگر انہوں نے الٹے قدموں درگاہ کا رخ کیا تھا۔ پھر احاطے والے بھی اب ہوشیار اور مسلح تھے، اس لیے امکان کم تھا کہ ان پر پھر حملہ ہو سکے گا۔ اب ہمارے یہاں سے نکل جانا ہی مناسب تھا۔ وسیم، پیک اپ کرو، میں نے کہا۔ وسیم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور اسنائپر رائفل فولڈ کرنے لگا۔ ہم نیچے اترنے لگے۔ 10-12 منٹ بعد سب گاڑیوں کے پاس جمع تھے اور روانگی اختیار کر رہے تھے۔ جب تک ہم جھاڑیوں میں پہنچے ہم اسی راستے سے واپس جاتے۔ اس بار بھی احتیاطاً دونوں جیپوں کی روشنیاں بند رکھی گئی تھیں۔ جب تک ہم جھاڑیوں میں پہنچ گئے اور پھر روشنیاں آن کر کے آگے بڑھنے لگے، یہاں سے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے موبائل نکال کر چیک کیا مگر اس پر سگنل نہیں تھے۔ سگنل ہمیں آگے سڑک پر ملے۔ میں نے وہ نمبر ملایا جس پر اسفر سے بات ہوئی تھی۔ کال خاصی دیر بعد ریسیو کی گئی اور کسی نے وحشت زدہ لہجے میں کہا، کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ ایس ملک، اسفر سے بات کرو، ادھر آگ لگی ہے اور تجھے بات کی پڑی ہے، اس نے چلا کر کہا۔ وہ لہجے سے کوئی ملازم لگ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں اسی سلسلے میں اسفر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے 1 منٹ میں بات نہ کرائی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دھمکی سے زیادہ وہ میرے لہجے سے ڈر گیا۔ اچھا جی، کراتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اسفر لائن پر تھا۔ شہباز ملک، تم؟ نام مت لو، یہاں قیامت گزر گئی ہے۔ وہ بھی وحشت زدہ تھا۔ اصغر اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ کون تھا اصغر؟ میرا چھوٹا بھائی۔ وہ رونے لگا۔ مرشد نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا۔ یہ خاندان جس طرح بنا تھا اور اس مقام تک پہنچا تھا، تباہی تو اس کا مقدر تھی ہی، مگر میں نے رسمی ہمدردی کی۔ مجھے افسوس ہے ہم ذرا دیر سے آئے، مرشد کے آدمی اس وقت تک بم لگا چکے تھے۔ تم کب آئے تھے؟ وہ چونکا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر حملہ آوروں کو تمہارے ان گارڈ سے روکا ہے جو کسی کام کے نہیں۔ باہر مرشد کے آدمیوں کی کم سے کم 1.5 درجن لاشیں موجود ہیں۔ اگر تم لوگ ہمت کرو تو انہیں دیکھ سکتے ہو۔ مرشد ان لاشوں کو واپس حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا کیونکہ یہ اس کے خلاف ثبوت ہوں گی۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہا تو اس کے بعد اس کے لیے اپنی گردن بچانا بہت آسان ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ مرشد کا پلان بری طرح ناکام رہا۔ میرا خیال ہے وہ آج ہی تم سب کا خاتمہ چاہتا ہوگا۔ اس کی حالت زخمی سانپ کی سی ہے جو واپس بل میں گھس گیا ہے۔ اسے یہ ڈر بھی کھایا جا رہا ہوگا کہ دور و نزدیک جو حقیقی درگاہیں ہیں ان کے سجادہ نشین اس نازائیدہ درگاہ کا پول کھول سکتے ہیں۔ اس کا اثر اس کی سیاست پر بھی پڑے گا۔ اب اسے مہلت دی
तो वो सेहतयाब होकर फिर हमला करेगा, तब हम क्या करें? हिम्मत करो और बाहर निकलकर अपने इलाके का कंट्रोल संभालो, लाशों को अपनी तहवील में ले लो और उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी बना लो। ये काम पुलिस की आमद से पहले कर लो, क्योंकि पुलिस भी मुर्शिद की गुलाम है। उनका भरोसा नहीं कि वो सिरे से लाशें गायब कर दे। पर बाहर तो खतरा है। पहले भी तुम यही सोचकर अंदर बैठे रहे, और हुआ क्या? यकीन करो, अगर हम सिर्फ 10 मिनट की ताखिर से आते ना, तो वो तुम सबको मार चुके होते। तुम्हें कैसे पता चला कि मुर्शिद के आदमी यहाँ आ रहे हैं? उसके आदमियों में हमारे जासूस शामिल हैं, उनसे हमें इत्तलात मिलती हैं। तब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। उसकी आवाज भर्रा गई। जैसे तुम अभी हुज्जत कर रहे हो, इसी तरह उस वक्त भी यकीन नहीं करते। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वक्त आए कि बगैर यहाँ आ जाऊं। मेरे आने से तुम सब बच गए, वरना अफसोस के लिए जिंदा ना होते। अब हम वहां से निकल आए हैं, इसलिए अब जो करना है तुमने करना है, और इसका फैसला भी तुम्हें ही करना है। मैंने कॉल काट दी। ये तो दब्बूस आदमी है, वसीम ने कहा, और अरशद उसे सबसे जज्बाती करार दे रहा था। मैं हंस पड़ा। अगर ये FIR दर्ज करा देना तो इसे ही बहुत समझूंगा मैं। ये किसी भी सूरत मुर्शिद का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो गद्दी सिंह बेदखल ना होते। अब्दुल्ला बोला, शायद उसने आपका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। इस जैसे लोग किसी का शुक्रिया अदा करना नहीं जानते। बहरहाल हमने मुर्शिद को झटका और दे दिया है। वसीम खुश था। उसके पास लड़ने मरने वालों की कमी नहीं है। कल उसके पास दर्जनों और आ जाएंगे। अब्दुल्ला मायूसी से बोला, ये इतना आसान नहीं है। एक लाश 10 लोगों को डरा देती है, और मुर्शिद के आदमी कौन से जानेसार हैं? जो सचमुच के अकीदतमंद हैं, वो तरबियत याफ्ता नहीं है। उन्हें महदूद तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है मुर्शिद के पास जो बदमाश टोला बचा है, वो अब अपने बारे में जरूर सोचेगा। यही मैं भी कह रहा हूँ। पिछले चंद महीनों में हम उनमें से 50-60 को ठिकाने लगा चुके हैं। उनके मुकाबले में हमारे चंद आदमी मारे गए। यकीनन इस फर्क को महसूस किया गया होगा। आधे घंटे बाद हम वापस हवेली पहुंच गए। मिशन पूरी तरह कामयाब रहा था, और हमने सिर्फ चंद 100 गोलियां खर्च करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज की रात यकीनन मुर्शिद के लिए बहुत भारी थी। रास्ते में इस पर भी बहस हुई कि असफर और उसके खानदान वालों को हम अपनी सिक्योरिटी दें, मगर मैंने मुखालफत की और ये तजवीज़ मुस्तरद हो गई। मेरा मौक़िफ़ था कि हम बराह रास्त किसी भी मामले में मुलविस नहीं होंगे। हाँ, पसे पर्दा रहकर इस आग को भड़काने की कोशिश करते रहेंगे। वसीम का जो आदमी दरगाह में था वो बहुत कम राब्ता करता था, क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी मौत इबरतनाक होती, इसलिए वो मोहतात था। हम वापस आए तो रईसुद्दीन बेताबी से हमारा मुंतजर था। उसने गेट खोलते हमारी जीप के पास आकर कहा, शहाब का पैगाम आया है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। हम अंदर हवेली के कंट्रोल रूम में आए, जहां जदीद कंप्यूटर्स की मदद से न सिर्फ मवासलाती सिस्टम बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ हमा वक्त एक फर्द मौजूद रहता था। रईस के इशारे पर ऑपरेटर ने रिकॉर्डर चला दिया। शहाब ने उजलत में पैगाम रिकॉर्ड कराया था, और वो रुके बगैर बोल रहा था, यहाँ शाम से हलचल मची है। मुसल्लह अफराद तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है वो कहीं कत्ल गारत गरी का बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर जा रहे हैं। मुसल्लह अफराद की तादाद 30 के करीब है। उनके पास भारी हथियार है और एक बैरल नुमा बहुत बड़ा बम भी है। इस वक्त दरगाह से तमाम गैर मुतल्लिका लोगों को हटा दिया गया है, और आम मुलाजमीन को भी उनकी रहायशगाहों तक महदूद कर दिया गया है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैं भी अपने कमरे में हूँ, लेकिन मैंने चोरी छुपे सब देख लिया है। मैं बराह रास्त राब्ता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ एक आदमी और रहता है, इसलिए मौका पाकर वॉइस SMS कर रहा हूँ। ये तो पुरानी रिपोर्ट है, मैंने कहा। एक पैगाम और भी है, रईस ने कहा, और ऑपरेटर को दूसरा मैसेज प्ले करने को कहा। शहाब की आवाज कमरे में गूंजने लगी। अभी 10 मिनट पहले दरगाह में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। आधा घंटा पहले फायरिंग और धमाकों की आवाजें आई थी। उसके बाद दरगाह से 2 गाड़ियां मजीद 16-17 अफराद को लेकर गई थी, मगर दोनों गाड़ियां वापस नहीं आ सकी। सिर्फ 7 अफराद वापस आए हैं। यहाँ बहुत शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। दरगाह के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हर तरफ मुसल्लह अफराद लगे हैं, मगर पहले जाने वालों में से भी चंद ही अफराद वापस आए हैं। सुना है कोई 3 दर्जन के करीब लोग मारे गए हैं या शदीद जख्मी हैं। उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। वसीम ने सर हिलाया। लगता है मुर्शिद की बैंड बच गई। अब्दुल्ला ने कहा, एक ख्याल है, क्यों ना मीडिया को इस मामले में शामिल किया जाए। वो कैसे? मेरे पास तकरीबन सारे चैनल्स के नंबर है, मैं कॉल करता हूँ। तजवीज़ अच्छी है। मीडिया के आने से हक़ाइक़ छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तब फटाफट कॉल करो, वक्त गुजर रहा है। अब्दुल्ला चैनल्स पर कॉल करके ये इत्तला देने लगा। फिर उसने एक वाकिफ़कार सहाफ़ी को भी कॉल करके बताया। वो उसके एतमाद का आदमी था, और अब्दुल्ला का नाम किसी सूरत सामने नहीं लाता। इस भाग दौड़ ने थकाया तो नहीं था, मगर अब मुझे गुस्ल की ख्वाहिश हो रही थी। रईस ने मुझे कमरा दिखाया, उसके साथ अटैच बाथ भी था। सफ़ीर बराबर वाले रूम में था। जब तक मैं नहा धोकर ताज़ा दम होकर आया, मुख्तलिफ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी, मगर फिलहाल कोई टीम जाए वक़्फ़े पर नहीं पहुंची थी। चैनल वाले पुलिस इंतजामिया से भी राब्ता करके वाक़े के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनकी तरफ से फिलहाल किसी बयान से इनकार किया जा रहा था। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि अभी तस्दीक की जा रही है, और पुलिस की टीमें जाए वक़्फ़े पर रवाना कर दी गई हैं। अब्दुल्ला ने अपने वाकिफ़कार सहाफ़ी को ब्रीफ कर दिया था कि ये असल में मुर्शिद खानदान की गद्दी के पीछे आपस में लड़ाई का शाखसाना था, इसलिए कई चैनलों पर इसका जिक्र भी आ रहा था।
مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی مرشد اور اس کے خاندان کا نام یوں اچھلنے پر۔ آدھے گھنٹے بعد میڈیا ٹیمیں بھی علاقے میں پہنچ گئی تھیں۔ پولیس نے اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر عام لوگوں اور میڈیا ٹیموں کو آگے جانے سے روک دیا، مگر ان کے کیمرہ مین اپنا کام کر رہے تھے۔ تباہ شدہ کوٹھی دکھائی جا رہی تھی اور کئی لاشیں بھی ٹی وی اسکرین پر نظر آ چکی تھیں۔ پھر اسفر اور اس کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ میڈیا آ گیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے میڈیا اور صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اسفر، اس کا بچنے والا بھائی اکبر اور چند دوسرے افراد بھی باہر میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے نہایت جذباتی انداز میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مرشد پر ارشد علی کے قتل اور اس حملے کا واضح الزام لگاتے ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کو کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی تو وہ عدالت میں جائیں گے۔ اس پریس کانفرنس نے وہ کام کیا جو میرے خیال میں 10 ایف آئی آرز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسفر نے الزام لگایا کہ آس پاس مرشد کے سکہ بند بدماشوں کی لاشیں موجود تھیں اور اسے خدشہ تھا کہ پولیس ان لاشوں کی شناخت بدل دے گی۔ نیز یہاں درگاہ سے آنے والی 2 تباہ شدہ گاڑیاں بھی تھیں۔ اسفر نے میڈیا کو ان کی نمبر پلیٹ اور لاشوں کی تصاویر بھی دی جو انہوں نے پولیس کی آمد سے پہلے لے لی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مرشد جیسے سفاک اور قاتل شخص کے خلاف حکومت سے سیکیورٹی طلب کی تھی۔ اس نے جذباتی انداز میں کہا، ہم کب سے سیکیورٹی مانگ رہے تھے، اگر حکومت پہلے ہماری بات سن لیتی تو ہمارے خاندان کو یہ میتیں نہ اٹھانی پڑتی۔ آدھے گھنٹے کی اس پریس کانفرنس نے مرشد کو اچھا خاصا بے نقاب کر دیا۔ اب اس کے لیے اپنے جرائم سے انکار آسان نہیں ہوتا۔ اس پریس کانفرنس نے پولیس کو بھی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ چاہنے کے باوجود حقائق نہیں چھپا سکتی تھی۔ جب میڈیا اور پریس نے پولیس افسران کو گھیرنا شروع کیا اور ان سے سوالات کیے تو ان کو جواب دینا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ہر سوال کا جواب گول کر کے جان چھڑائی۔ وسیم نے کہا، یہ تو لگ رہا ہے پولیس مرشد کو بچانے کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہے، کیونکہ وہ ان کا مائی باپ جو ہے۔ میں نے سارے لایا، حکومت انہیں اتنی تنخواہ نہیں دیتی جتنی خیرات مرشد دے دیتا ہے، مگر مرشد کے لیے جان چھڑانا آسان نہیں ہوگا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے اور اسفر اینڈ پارٹی عدالت چلی جائے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وسیم نے جمائی لی۔ دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔